السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گڈ۔ تو جی کیسا لگا آپ لوگوں کو سیزن 2؟ کیسا جا رہا ہے؟ انجوائے کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ کس چیز کی کمی لگ رہی ہے؟ یا سیزن 1 سے زیادہ آپ لوگوں کو سیزن 2 اچھا لگ رہا ہے؟ یہ سارا آپ نے ریویو آج والی ایپیسوڈ کے نیچے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب تک کی چوتھی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو مل چکی ہے، تو اندازہ تو آپ کو ہو ہی کیا ہوگا کہ سیزن 2 سیزن 1 سے مختلف ہے یا نہیں ہے، اس سے اچھا ہے یا برا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے رائے ضرور دینی ہے، کیونکہ میرے لیے آپ لوگوں کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، کمنٹس ہوتے ہیں کہ پلیز تھوڑی سی ایپیسوڈ لانگ دیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو دوسری رائٹرز ہوتی ہیں وہ وائس اوور نہیں کرتی ہیں، ان کی سلائڈس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ سلائڈس کو اپنی مرضی سے جتنے چاہیں وہ اس کی لینتھ بڑھا دیتی ہیں، ایپیسوڈ کی ٹائمنگ، ٹھیک ہے؟ 1 سے 1.5 گھنٹے تک کی وہ آپ کو مل جاتی ہے، ایون کہ ہر ایپیسوڈ چاہے کوئی بھی آپ یوٹیوب کے اوپر پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اگر تو وہ اتنی آ رہی ہے نا 40 منٹ سے اوپر کی، ٹھیک ہے، یا 40 منٹ کی، تو سب کی لینتھ سیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ نوٹ پیڈ میں جو لفظ ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ اتنے ہی ہزار لفظ ہوتے ہیں، ہزار نہیں، مطلب ڈیلی کے 15-20 ہزار لفظ ہم آپ کو لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں، مطلب ہماری اتنی محنت لگ رہی ہوتی ہے، اتنا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، پھر بھی سائلنٹ ریڈرز رسپانس نہیں کر رہے ہوتے۔ آئی ڈونٹ نو وائی۔ آج میں نے ٹارگٹ میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹارگٹ کمپلیٹ کرنا ہے تبھی نیکسٹ ایپیسوڈ ملے گی، اور جو ڈیلی رسپانس کرتے ہیں بھئی آپ نے تھوڑا سا صبر کرنا ہے، اگر تو ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا تو ایپیسوڈ نہیں آئے گی۔ مجھے بھی تھوڑا سا سمجھا کریں کہ ڈیلی ایپیسوڈ اگر ایک رائٹر دے رہی ہے تو وہ اتنا سپورٹ ڈیزرو کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ دروازہ کھولتے اس کی نظر سامنے کومل پر پڑی، جو سامنے بیٹھے شخص کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ وہ جتنا مسکراتا ہوا آیا تھا، کومل کو کسی اور کے ساتھ مسکراتے دیکھ اس کی مسکراہٹ اتنی ہی پھیکی پڑ گئی تھی، چہرے پر فوراً سے سنجیدگی در آئی۔ پامیر، ڈاکٹر برہان یہ ہے میرے ہسبینڈ۔ وہ اٹھ کر اپنے پرس میں موبائل رکھتی نہایت خوش اسلوبی سے اس کا تعارف کروانے لگے۔ ڈاکٹر برہان پامیر کو دیکھ خوشگواریت چہرے پر لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس سے گلے ملے۔ اچھا لگا آپ سے مل کر پامیر۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے خوش مزاج اور خلوص سے ملے تھے، لیکن وہ اب بھی نہیں مسکرایا تھا۔ اب تک صرف آپ کی تعریفیں سنی تھی، آج دیکھ بھی لیا کہ سب سچ ہے۔ وہ اپنی کرسی پر واپس بیٹھتے اس کے بھی بیٹھنے کا انتظار کرنے لگے۔ کومل نے آنکھوں کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا کہا، جس پر وہ گہری سانس خارج کرتا ہاتھ میں پکڑی گاڑی کی چابی سے گال کھجاتا ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ اب دلچسپی سے اس سے اس کا کام پوچھ رہے تھے۔ اس سے پہلے پامیر کوئی جواب دیتا، کومل بول پڑی، بزنس ہے اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا۔ اس کے جواب پر پامیر نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا بزنس ہے۔ وہ دل سے اس کے کام کو سراہنے ہی لگے تھے کہ پامیر کی بھاری آواز پر ان کا باقی کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا۔ میں گینگسٹر ہوں اور بندے مارتا ہوں۔ اس کی بات پر ڈاکٹر برہان کی آنکھیں بے ساختہ پھیلی۔ انہوں نے ملتجی نگاہوں سے کومل کی جانب دیکھا، جو اس کے جواب پر زور سے آنکھیں میچتی جیسے خود پر ضبط کر رہی تھی۔ مذاق اچھا کر لیتے ہیں۔ انہیں واقعی اس کی بات مذاق لگی تھی، کیونکہ جتنا وہ سیریس تھا یہی لگ رہا تھا کہ اب ہنسے گا، لیکن وہ نہیں ہنسا۔ الٹا اپنی پینٹ میں اڑسی ریوالور نکال کر ان کے سامنے والے واز پر فائر دے مارا، جس پر ڈاکٹر برہان آنکھیں پھاڑے کبھی اسے تو کبھی اس واز کو دیکھتے۔ فائر کی آواز پر کومل تو اپنی جگہ سے اچھل ہی پڑی تھی۔
وہ بھی ہکا بکا سی اسے بے یقین سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مذاق میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں، سامنے والے کے کہنے پر نہیں۔ چلیں؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں کومل کی جانب دیکھتے استفساریہ پوچھا، اور خود بھی ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بیوی ہے میری، آئندہ اس کے ساتھ ہنسنا تو دور، مسکرانے سے پہلے بھی 1000 بار سوچ لینا، کہتے وہ کومل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ڈاکٹر برہان سنجیدگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے، کیونکہ اس کے اس رویے کی وجہ انہیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیسے سمجھتے؟ وہ کیا جانے وہ اس چیز سے پہلے گزر چکا ہے۔ یہی چیز اس کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان لائی تھی۔ وہ ایک بار کوما میں گیا تھا اسی بات کی وجہ سے، لیکن وہ اب اسے ایسا کچھ ہرگز نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ کومل کا ہاتھ پکڑے اسے لیے اسی طرح ہاسپٹل سے باہر نکل آیا۔ سامنے ہی اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے جاتے فرنٹ سیٹ کا ڈور اوپن کیا۔ کومل ایک نظر اسے دیکھتی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ خود بھی گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ آتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور سپیڈ بڑھا لی۔ سارا راستہ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ اسے اس قدر طیش میں دیکھ کومل کی ہمت نہیں ہوئی کہ اسے مخاطب کر لے، لیکن اندر ہی اندر اسے بھی غصہ آ رہا تھا۔ ڈاکٹر برہان کے ساتھ ایسے رویے پر وہ لوگ تھوڑی ہی دیر میں پاشا ولا پہنچ چکے تھے۔ کومل کے اترنے سے پہلے پامیر اتر کر سیدھا اندر چلا گیا تھا۔ کومل اس کے پیچھے پیچھے جلدی سے اتر کر اندر گئی۔ سب لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ مشی عبدالباری کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی، جب اس کی نظر پہلے پامیر پر پڑی اور پھر اس کے پیچھے آتی کومل پر۔ پامیر شدید غصے میں تھا۔ آتے وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ کومل، کیا ہوا؟ ان دونوں کو ایسے دیکھ مشی پریشان سی ہو کر پوچھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آتی ہوں، کومل نے صرف اتنا جواب دیا اور خود بھی کمرے میں چلی گئی۔ عبدالباری اسے خود کو نہ لینے پر فیڈر چھوڑے رونے لگا تھا۔ بس بیٹا، مما بھی آ جائیں گی، یہ لو۔ اس نے پیار سے اس کے منہ میں پھر سے فیڈر دی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر لگی تھی کہ وہ مشی کی گود میں ہی چپ ہو گیا تھا۔ زامل زالے بھی وہیں تھے، اپنے اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ زمل اوپر اپنے کمرے میں تھی، زامل زالے کے چھوٹے چھوٹے کپڑے سلیقے سے جما جما کر وارڈروب میں رکھ رہی تھی۔ ممم، زالے کو پیاس لگی تھی، تبھی وہ مشی کے پاس آ کر اس سے پانی مانگنے لگی، لیکن اسے لگا وہ زمل کو پکار رہی ہے۔ زمل، زالے تمہیں بلا رہی ہے۔ وہ زمل کو بلا کر زالے کے پھولے ہوئے لال گچولے گال سہلانے لگی، لیکن وہ پھر مم مم کرنے لگی۔ جب مشی کو سمجھ نہیں آئی تو اس نے عبدالباری کی فیڈر اپنے ننھے سے ہاتھ میں پکڑ لی۔ عبدالباری اپنی فیڈر لینے پر ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگا، ساتھ کھلکھلانے لگا۔ یہ منظر جتنا حسین تھا اتنا ہی عجیب بھی تھا۔ زالے فیڈر لے کر پھر سے مم مم کرنے لگی۔ تب مشی سمجھی
وہ اٹھ کر اس کے لیے پانی لینے گئی، تب تک عبدالباری کو صوفے پر لٹا دیا۔ زالے اسے یوں لیٹے دیکھ اپنا منہ اس کے پاس قریب لے گئی اور اس کے گال چومنے لگی۔ زالے کو اس کے ساتھ پیار کرتے دیکھ زامل اپنی گاڑی وہیں لے آیا اور لاتے زالے کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ بب اسے خود کو تنگ کرتے دیکھ زالے اپنے باپ کو پکارنے لگی تھی، لیکن وہ چھوٹا فتنہ کہاں باز آنا تھا۔ زالے کی انگلی منہ میں لے کر زور سے کاٹی کرنے لگا۔ ارے رے، یہ کیا کر رہے ہو زامی؟ مشی ان کی آواز سن کر فوراً سے بھاگتی ہوئی آئی اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے لگی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اس نے زامل کو آنکھ دکھاتے مصنوعی سا ڈپٹا۔ وہ اپنی مشی ماما کی ڈانٹ پر ہونٹ گول کرتے رونے کی تیاری پکڑنے لگا۔ دو بیٹا، بری بات، زالے زامی کی جان ہے نا؟ اس کے جملے پر زامل رونا بھولتے فوراً سے سر ہاں میں ہلانے لگا، کیونکہ زحال اکثر اس سے یہ جملہ کہلواتا رہتا تھا۔ زالے زامل کی جان ہے، یہ اس کی تربیت کا ایک حصہ تھا، تاکہ اس کا بھائی کبھی نہ یہ بات بھولے کہ وہ اس کی بہن کا محافظ ہے، اس کی بہن اس کی ذمہ داری ہے۔ کمرے میں آتے ساتھ پامیر نے ایک ہاتھ کمر پر رکھتے دوسرا گردن کے پیچھے رکھا اور چہرہ اوپر کی جانب کر آنکھیں بند کر لی۔ کومل نے کمرے میں آتے دروازہ بند کیا اور اسے دیکھنے لگی، جو خاموش کھڑا گہری سانسیں لے رہا تھا۔ کیا تھا یہ؟ ڈاکٹر برہان کیا سوچ رہے ہوں گے ہمارے بارے میں؟ وہ بولنے ہی لگی تھی جب پامیر نے دھاڑتے ہوئے بیڈ پر رکھا تکیہ اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اس کے اس عمل پر کومل خوف زدہ سی ہوتی کانوں پر ہاتھ رکھتی بے یقین سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو تیز تیز سانسیں لیتے ہوئے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پامیر نے آگے آتے ایک ہی جست میں کومل کو بازو سے پکڑ کر وارڈروب کے ساتھ پن کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم کسی غیر مرد کے ساتھ اس طرح ہنسو؟ بولو، وہ دھاڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ اس اچانک رویے پر کومل دماغی طور پر ایک دم سے نہیں سنبھل پائی تھی۔ وہ اب بھی خاموش کھڑی خوفزدہ سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار مجھے مار کر سکون نہیں ملا؟ یہ کیا چاہتی ہو؟ اس بار کوما کے بجائے سیدھا قبر میں چلا جاؤں؟ بولو۔ اس کی اس بات پر کومل کا رنگ ایک دم سے لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ کسی نے جیسے اس کے بدن سے روح کھینچ لی ہو۔ پامیر نے اپنے ریوالور نکال کر کومل کے ہاتھوں میں تھماتے اس کی نال اپنے سینے میں پیوست کر لی۔ پامیر! کومل اس کے اس عمل پر بری طرح سے لرز اٹھی تھی، ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتی، لیکن پامیر کی گرفت مضبوط تھی۔ کیا کر رہے ہو یہ؟ وہ خوف کے مارے ٹھیک سے لفظ ادا تک نہیں کر پا رہی تھی، آواز تک کانپنے لگی تھی۔ اس طرح مارو گی تو خوشی خوشی جان دے دوں گا، لیکن اب وہ سب دوبارہ برداشت نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز بلند سے بلند ہوتی جا رہی تھی۔ کومل کی آنکھوں سے بے ساختہ گرم سیال تیزی سے بہنے لگا۔ وہ کیا جانے
مرد بے وفائی کرے تو یہ دنیا کی رسم بن جاتی ہے، لیکن عورت کر لے تو بات مرد کی جان تک آ جاتی ہے۔ وہ سچ میں ڈر چکا تھا اسے کھونے سے۔ ایک بار پھر ایسا کچھ ہوتا تو اس بار وہ واقعی کوما میں نہ جاتا۔ پامیر اسے چھوڑتا پیچھے ہو گیا۔ ریوالور دونوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گری تھی۔ پامیر خود پر ضبط کرتے مڑ کر گہری سانسیں لینے لگا تھا، جیسے مٹھی میں دل آ گیا ہو۔ وہ کھڑا تھا جب پیچھے سے کومل اس کی کمر سے آ لگتی، اس کے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر باندھ گئی۔ I'm so sorry، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میرا یقین کرو، میرے ذہن میں ایسا کچھ نہیں تھا، خدا کی قسم میرا یقین کرو۔ وہ زاروں کی طرح روتی لرز رہی تھی، پورا جسم جیسے کسی زلزلے کے زد میں آ گیا تھا۔ پامیر نے ایک نظر اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ امیر، مجھے اپنے بچے کی قسم، میں وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی یہاں تک آ گئی تھی۔ پامیر نے اس کے ہاتھ کھولتے مڑ کر اسے اپنے سینے میں زور سے بھینچ لیا۔ آج نہیں دیکھا کومل نے کہ اس کی سانسیں رک رہی ہیں، اس میں بھی اتنی ہی شدت تھی جتنی پامیر میں۔ وہ پامیر کا چہرہ دیوانوں کی طرح چومتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ پامیر اسے اپنے ساتھ لگائے چہرہ اس کی گردن میں چھپائے، جیسے اپنی پیاسی روح کو سیراب کر رہا تھا۔ وہ واقعی اس کا دیوانہ تھا۔ کومل میر دنیا کی وہ واحد خوش نصیب لڑکی تھی جس کی بے وفائی کے بعد بھی ایک مرد نے اس سے وفا نبھائی، ورنہ بے وفا عورت کی قیمت ردی سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ I love you کومل، I really love you۔ وہ کومل کی سراہی دار گردن پر اپنے لبوں کا تسلط پوری شدت سے جما کے I love you too وہ جواب دیتی اسے اپنے آپ میں مزید بھینچ گئی۔ دونوں کتنی ہی دیر یوں ہی کھڑے ایک دوسرے کی روح کو سیراب کرتے رہے۔ یہ بھی ایک سکون تھا جو صرف اپنے پارٹنر سے ہی مل سکتا تھا۔ اس کی دن بھر کی ہاسپٹل کی تھکاوٹ پامیر کے ایک لمس نے دور کر دی تھی۔ پامیر نے کومل کو خود سے دھیرے سے الگ کیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر انگوٹھے کی پھوٹ سے اس کے گالوں پر بہتے آنسو صاف کیے اور اس کا ماتھا پوری شدت سے چوما۔ تمہارے لیے یہ بندہ پاگل ہے، یہ کبھی مت بھولنا۔ میں تم پر کسی غیر مرد کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ وہ یہ بات کرتے ہوئے واقعی کوئی جنونی شخص لگ رہا تھا۔ اسے ایسے دیکھ کومل کے بے چین دل کو کچھ سکون سا ملا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، پرومس۔ وہ اپنی پیشانی پامیر کی پیشانی سے ملاتی آنکھیں موند گئی۔ پامیر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی بیلی تھامتے اسے ایک جھٹکے میں اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے عمل پر کومل بے ساختہ مسکرا دی۔ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے کے چہرے سے ٹکراتی ایک دوسرے کے وجود میں کھلبلی سی مچا رہی تھی۔ ایسا ہوا تو میں دوسری شادی کر لوں گا۔ پامیر کی بات سنتے کومل کی آنکھیں بے ساختہ پھیلی، اس کا سانس تک جیسے اس بات پر رک گیا تھا اور کبھی نہ آتا اگر پامیر کی ہنسی نہ چھوٹتی۔ مذاق کر رہا ہوں، ایک بلا سر لے کر
دوسری لینے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی رنگت کے مزے لینے لگا۔ کومل اس کی بات سن کر پہلے تو کوئی ریئیکٹ نہیں کر پائی، پھر جیسے ہوش میں آتے دھڑا دھڑ اس کے سینے پر زور زور سے ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ یو بدتمیز! وہ صحیح غصے میں آئی تھی، لہجہ بھی جیسے بھیگ سا گیا تھا۔ پامیر نے اسے دونوں ہاتھوں سے قابو کرتے بیڈ پر لٹا لیا۔ وہ تب بھی اس کے ساتھ لڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ وہ جتنا پامیر کو مار رہی تھی وہ اتنی ہی شدت سے اسے جا بجا سے چومتا چلا جا رہا تھا۔ یہ فائٹ دنیا کی انوکھی فائٹ تھی۔ وہ یونیورسٹی میں پورا دن دھکے کھاتی، اب کہیں جا کر اپنی کوچ سے گھر واپس آئی تھی۔ بدن کا جوڑ جوڑ دکھنے لگا تھا۔ وہ آتے ساتھ صوفے پر بیگ رکھتی سیدھی کچن میں گئی اور پانی پینے لگی۔ جب اسے لگا جیسے پیچھے سے کوئی گزرا ہے، عائرہ نے ایک دم سے پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھتی پھر سے پانی پینے لگی۔ جب اسے محسوس ہوا جیسے کسی کی دو آنکھیں اس پر اپنی نظریں رکھی ہوئی ہیں، اس بار عائرہ تھوڑی خوف زدہ سی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے گھر میں کھڑی تھی، اس لیے اسے وہم سمجھ کر بھلاتی جلدی سے کچن سے باہر نکل آئی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ راحم صاحب آفس میں تھے اور ندرت بیگم ہمسایوں کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ وہ گھر کو اندر سے لاک کرتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے چینج کر کر اپنی یونی کی اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنی تھی، تبھی پہلے فریش ہو کر وہ مرر کے سامنے آئی۔ اس کا چہرہ اس میں دکھائی دیا، صاف چمکتی رنگت، کانچ سی بڑی بڑی بھوری آنکھیں جو اس وقت کاجل کے بغیر کوئی اجڑا بیاباں لگ رہی تھی، چھوٹی سی ناک اور پنکھڑی سے لب، قد 5 فٹ 1 انچ۔ عائرہ راحم خانزادہ۔ اس وقت وہ وائٹ رنگ کے سادہ شلوار قمیص میں ملبوس، بالوں کو کھلا چھوڑے بیڈ پر آ بیٹھی، جہاں اس کی بکس پہلے سے پھیلی پڑی تھی۔ اس نے ایک بک اٹھائی ہی تھی کہ اس کا موبائل بیپ کرنے لگا۔ عائرہ نے اسکرین پر نام دیکھا، وشما۔ اس نے کال پک کر کر فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو ریحو، کہاں ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ اس کے کال اٹھاتے آگے سے پریشان زدہ آواز ابھری۔ عائرہ نے گھڑی کی طرف دیکھا، جہاں اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس وقت سب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں میرے خیال سے، اور اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ اس کے انداز میں طنز کا عنصر کہیں سے نمایاں نہیں تھا۔ وہ بات بے حد دھیمی آواز اور ٹھہرے لہجے میں کرتی تھی۔ تم فون یوز نہیں کر رہی، اس لیے تمہیں نہیں پتا کہ کیا چل رہا ہے، جلدی سے نیٹ آن کرو۔ عائرہ اب بھی نارمل انداز میں اس کی بات سنتی، ساتھ ساتھ پیجز سیٹ کر رہی تھی۔ کیا چل رہا ہے؟ وہ مصروف سی انداز میں پوچھنے لگی۔ مطلب موبائل نیٹ اب بھی آن نہیں کرنا تھا۔ مرڈر! اس کے جواب پر فون عائرہ کے ہاتھ سے چھوٹنے والا تھا کہ اس نے بمشکل اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس پر اس کی آنکھوں میں خوف کا سایہ سا لہرانے لگا تھا۔ آشیش کا، وہی نان مسلم جس نے تمہیں پرپوز کیا تھا۔ بیچارے کی ڈیڈ باڈی دیکھو، تصویر سوشل میڈیا پر آئی ہے۔ کتنے برے طریقے سے مارا ہے اسے، وہ بول رہی تھی۔
جبکہ آئرہ کو لگا وہ کبھی نہیں سن پائے گی اب۔ کسی نے اتنی بے رحمی سے اس کی سماعتیں چھین لی تھی اور اس کی تصویر پر لکھا ہے "She is only mine"۔ یہ تم میں ایسا کیا ہے؟ کون سا آسیب ہے تمہارے پیچھے؟ جو بھی تمہیں پرپوز کرتا ہے وہ اس کی یہی حالت کرتا ہے۔ اس کی باتوں سے خوف زدہ ہوتے آئرہ نے جھٹ سے کال کٹ کر دی اور نیٹ آن کر کر نیوز دیکھنے لگی، جہاں ہر چینل پر، ہر انسٹاگرام پیج پر وہی تصویر گھوم رہی تھی، جس کی حالت اتنی بری تھی کہ تصویر کو بھی بلر کر کر اپلوڈ کیا گیا تھا۔ اس کی اتنی بے رحم حالت دیکھ آئرہ کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا۔ آنکھوں سے خاموش آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی اس آسیب کو، یہ بھی جانتی تھی کہ یہ قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی بیٹھی گھٹنوں میں منہ دیے بے اختیار رونے لگی جب اس کے موبائل پر بیپ ہونے لگی۔ اتنی سی آواز پر بھی وہ ڈر کر اچھلتی ایک دم سے پیچھے ہوئی۔ ایک کے بعد ایک میسج لگاتار آنے لگا۔ آئرہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرتے ڈرتے اپنا موبائل اٹھایا اور وہ چیٹ اوپن کی۔ "تمہاری آنکھوں سے جتنے آنسو کے قطرے گریں گے، اتنے اس کے جسم سے خون کے قطرے۔ فیصلہ اب تمہارا ہے"۔ یہ میسج پڑھتے ہوئے آئرہ کے ہاتھ مزید کانپے۔ وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی موبائل ہی پاور آف کر گئی، لیکن جانتی تھی یہ بھی کچھ اثر نہ کرے گا۔ وہ آسیب اس پر کہیں سے بھی نظر رکھ لے گا۔ اس کی نظروں سے بچ پانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، خود آئرہ خانزادہ کی بھی نہیں۔ زامل کی ترتر بند نہیں ہوئی تھی۔ اس کا احتجاج 2 دن بعد بھی چالو رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا، ذہن بھی جیسے اتنا ہی تیز ہو رہا تھا۔ اس کے اور زالے کے 1 سال کے ہونے میں ابھی 4 دن باقی تھے۔ زحال پورا دن کا تھکا ہارا اب گھر آیا تھا اور آتے بچوں نے اسے گھیر لیا۔ زالے اپنی با تا کی زبان میں اپنی انگلی منہ میں لیتی زامل کی شکایت لگا رہی تھی۔ "کیا کہنا چاہتے ہیں میرا بیٹا؟" زحال نے اس کا گال چومتے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کی انگلی منہ میں لے لی تھی زامل نے۔ مشی نے دور سے اس کی بات زحال کو سمجھائی، جسے سنتے وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ "اوہ، یہ کیا کیا بھیا نے؟ زامل، یہاں آؤ"۔ زامل صوفے کے سہارے کھڑا اپنی چھوٹی سی گاڑی پامیر کے بازو پر چلاتا بم بم کر رہا تھا، جب اپنے باپ کے بلانے پر جلدی سے زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں کے بل 2 کی اسپیڈ سے بھاگتا ہوا ٹیبل کے گرد گھوم کر زحال کی طرف گیا اور جاتے اس کی پینٹ پکڑتا ٹانگ کے سہارے پھر سے کھڑا ہو کر اس کی طرف ٹمٹماتی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ "بابا، ترتر"۔ آتے ساتھ زحال کو دیکھتے اسے ترتر یاد آ گیا تھا۔ سب نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ "یہ نکلی ٹرٹر لا کر دے دیتے ہیں، کیسا؟" پامیر نے چٹکی بجاتے آئیڈیا دیا، جس پر زحال نے اسے گھور کر دیکھا۔ "یہ میری اولاد ہے، آزما کر دیکھ لو"۔ وہ باپ تھا، اپنی اولاد کی رگ رگ سے واقف۔ پامیر جلدی سے اٹھ کر گیا اور ان کے کھلونوں میں سے مینڈک ڈھونڈنے لگا، جو اسے جلدی ہی مل بھی گیا تھا۔
اسے دیکھ ان سب کو سمجھ آئی کہ اس کے پاس ایسے گندے گندے جانور پہلے سے موجود تھے جو برلاف کے علاوہ کسی کی حرکت نہیں تھی لانے کی۔ وہ لون سے ٹرٹر اسے اپنا کھلونا سمجھ کر لایا تھا۔ عامر نے آتے ساتھ وہ کھلونا زامل کے آگے کر دیا۔ زامی، تمہارا ٹرٹر! اس نے خوشی سے چہکتے زامل کو اس کا ٹرٹر دیا، جسے پکڑ کر وہ اپنی بٹن سی آنکھوں سے اسے جیسے اسکین کرنے لگا۔ سب کی نظریں اس پر جمی تھیں، سب کے سانس جیسے رکے ہوئے تھے۔ اب رزلٹ آیا، اب آیا، اب آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جب وہ ٹرٹر نہ بول رہا تھا نہ ہل رہا تھا، دیکھ زامل نے اسے زمین پر دے مارا۔ نہ ببب ٹرٹر! وہ رونے لگا تھا کہ اس کا ٹرٹر بول کیوں نہیں رہا۔ زحال نے جتاتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھ لیا؟ نو ڈی این اے ٹیسٹ نیڈ۔ تعمیر دھیمی آواز میں سرگوشی کرتا واپس اپنی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ بابا! زحال جب اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا نہ سن رہا تھا، تب وہ آخر میں چیخ پڑا اور رونے لگا۔ لیکن جیسے ہی زمل سب کو کھانے پر بلانے آئی، وہ اپنی ماں کو دیکھ جلدی سے زمین پر بیٹھتا صوفے کے نیچے چھپ گیا تھا بھی چھوٹا سا پورا آ گیا تھا۔ اسے ایسے چھپتے دیکھ سب کے بے ساختہ قہقہے بلند ہوئے۔ خود زحال بھی زمل کو دیکھتا اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑا کم ڈرایا کرو، باپ پر کم دہشت تھی جو میرے بچوں پر بھی شروع کر دی۔ وہ ہنسی دباتے شریر انداز میں اسے چھیڑنے لگا۔ زمل خود بھی ہنستی ہوئی صوفے کے پاس آئی۔ آپ سب بیٹھیں جا کر، میں افلاطون کو لے کر آتی ہوں۔ اس کے کہتے باقی سب اٹھنے لگے تھے جب زحال کو اپنی ٹانگ پر چھوٹا سا لمس محسوس ہوا۔ میں نہیں جا رہا، تم جاؤ۔ وہ جانتا تھا یہ زامل ہی ہے، ایسے میں وہ اپنے بیٹے کو، اپنی جان کے ٹکڑے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ خان، آپ جائیں نا۔ اس کے منہ سے خان لفظ سنتے زحال جیسے اپنی جگہ چند پل کے لیے اسٹک سا ہو گیا تھا۔ اس کے منہ سے خان سنتے اس کے وجود میں ایک عجیب سی توانائی بھر جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت بھی دھڑا دھڑ محبت کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر دکھائی دینے لگا تھا۔ یہ کمرے میں کیوں نہیں بولتی تم؟ وہ جھک کر زمل کے کان کے قریب ہوتے دھیمی سرگوشی کرنے لگا، کیونکہ مجھے اپنا سکون اور نیند بہت عزیز ہے۔ وہ آنکھیں ٹمٹماتی اپنی مسکراہٹ مشکل سے روک کر ڈھٹائی سے جواب دینے لگی۔ زحال نے اس کی بات پر اسے گھور کر دیکھا۔ یہ بات، تم چلو کمرے میں، بتاتا ہوں تمہیں میں۔ اس کی دھمکی پر زمل دبی دبی سی ہنسی ہنستی صوفے کے نیچے جھکی۔ اس کی افلاطون اولاد اس کے سامنے ہی صوفے کے نیچے بیٹھی اپنی انگلی منہ میں لیے ہوئے تھی۔ زامی، باہر آؤ! زمل نے اپنے لہجے میں شیری گھولتے اسے اپنے پاس بلایا، لیکن وہ بھی چالاک تھا۔ جھٹ سے اپنا چھوٹا سا سر نفی میں ہلانے لگا۔ زامی، میں نے کہا نا باہر آؤ، ڈنر کرنا ہے نا میرے بیٹے کو۔ وہ اور پیار سے اسے بلانے لگی، جو صاف رشوت تھی، اور یہ بات زحال جانتا تھا۔ ایک بار وہ اس جلاد ماں کے ہاتھ لگا نہیں اور بس اس کی خیر نہیں۔ زامی، آ جاؤ، مما آ گئی تو پٹائی ہوگی۔ آپ کو ٹرٹر چاہیے نا، تو مما آپ کو دیں گی لا کر۔
چلو میرا بیٹا باہر آؤ۔ رشوت کا لیول تھوڑا بڑھا دیا گیا تھا، لیکن زامل خان افندی ڈھیٹ باپ کی اولاد تھا، جلدی سے کسی پر اعتبار نہیں کرتا تھا، پھر چاہے وہ اس کی سگی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ تم ہٹو، میں بلاتا ہوں۔ ذیحال عبدالباری کو صوفے پر لٹاتا خود بھی صوفے کے نیچے جھکا۔ یہ بڑے صوفے اور کافی نیچے تھے، اگر وہ زامل کا ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچتا تو اس کا سر صوفے سے ٹکرا سکتا تھا۔ تبھی وہ دونوں احتیاط کر رہے تھے۔ زامل، باہر آؤ۔ ذیحال کا لہجہ از حد نارمل تھا، کسی بھی قسم کی رشوت سے پاک۔ جملہ اور اس کی بات سنتے زامل مٹ مٹ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا ذیحال کے پاس آ گیا۔ اس نے دھیان سے اسے صوفے کے نیچے سے نکال کر اپنی گود میں جیسے ہی اٹھایا، زامل کی نظر اپنی ماں پر پڑ گئی، اور پڑتے وہ اپنی دونوں بٹن سی آنکھوں پر اپنے ننھے ننھے سے ہاتھ رکھ گیا۔ ایسا کرنے سے اس کے ننھے ذہن میں یہ خیال تھا کہ وہ اس کی ماں سے چھپ گیا ہے۔ میرا بچہ! اسے یہ حرکت کرتے دیکھ ذیحال کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ ہاں، افلاطون بچہ! باپ کی مانی نا بات، اب آنا میرے پاس فیڈو لینے تم۔ وہ بول کر اٹھ گئی۔ تو کس کے پاس جائے گا؟ میری قسم سے ایک ہی بیوی ہے۔ اس کی بات کو اپنے طریقے سے لیتے ذیحال نے بھرپور ڈٹائی سے اسے چھیڑا، جس پر زمل سچ میں جلاد بنتی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں آپ کی جان لے لوں گی اگر دوسری بیوی نکل بھی آئی تو۔ وہ حد درجے کی پوزیسو لگ رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ ذیحال کی روح اس میں پوری طرح سے آ چکی ہے۔ تو یہ فیڈو کس سے لے گا؟ بتانا ذرا۔ وہ اور بھی اسے زچ کرنے لگا، لیکن آگے بھی اسی کی بیوی تھی۔ آپ کروا لیں، یہ زیادہ پاپ پاپ کرتا ہے نا۔ اس کی اس بات پر ذیحال کی گرے جھیل سی آنکھیں بے ساختہ پھیلی۔ توبہ، میں کیسے کروا دوں؟ مجھ میں یہ سسٹم کیسے آ گیا؟ وہ واقعی بوکھلا گیا تھا، لیکن زمل نے نہیں سنا۔ وہ ناک منہ چڑھا کر ڈائننگ ٹیبل پر چلی گئی۔ پیچھے دونوں باپ بیٹا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کروا دیا نا اپنے ساتھ میرا بھی نقصان، پڑ گئی ٹھنڈک تمہارے اس چھوٹے سے کلیجے میں۔ وہ کھلس کر زامل کی جانب دیکھتا بولنے لگا۔ وہ ڈھیٹ بن کر اپنے باپ کی بات سمجھے بغیر کھلکھلانے لگا تھا، جیسے اس نے کوئی جوک سنایا ہو۔ اب تمہاری ماں مجھے بھی پاس نہیں آنے دے گی، اٹھو اب، اس سے پہلے وہ کھانے کا بھی حق چھین لے ہم سے۔ کہتے وہ زامل کو گود میں لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ نظر عبدالباری پر گئی، جو پھر سے سو گیا تھا۔ اس کا یہی کام تھا، اٹھنا، دودھ پینا، تھوڑا کھیلنا اور پھر سو جانا۔ وہ دونوں باپ بیٹا کھانے کی ٹیبل پر پہنچے، جہاں سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے بیٹھ کر کھانا شروع کرتے باقی سب نے بھی شروع کر لیا تھا۔ بھائی کھف رہی ہوں گے آپ، مجھے بزنس کے حوالے سے تھوڑی بات کرنی ہے۔ یاقوت نے کھانا کھاتے ہوئے ذیحال کو مخاطب کیا۔ ابھی کھانا کھاتے، اس نے شائستگی سے جواب دیا، اور ساتھ زامل کو کھلانے لگا، جو ایک ہی چیز کھاتا تھا، بریڈ۔ بس وہ بھی اپنے خرگوش جیسے دانتوں سے کتر کتر کر ذیحال کی گود میں گرا دیتا، لیکن ذالے ہر چٹپٹا کھانا کھا لیتی، کیونکہ مشی ماما کے ساتھ جو کھانا ہوتا، اس نے اس ننھی سی جان کو بھی اپنے جیسا بنا لیا تھا۔ وہ ذرا سی تیکھی انگلی اس کے منہ میں دیتی
اور چٹخارے کی آواز نکالتے۔ زالیں بھی اس کی دیکھا دیکھی یہی کرتی۔ کھانا کھاتے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، لیکن زحال سیدھا اس روم میں آ گیا جو ان لوگوں کی خاص ورک پلیس تھی۔ گھر میں ان بھائیوں کے علاوہ اور کسی کو یہاں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ زامل بھی اس کے ساتھ ہی آ گیا تھا کیونکہ اسے اپنی ماں سے بچنا تھا یا اپنے باپ کے دماغ کی پھر سے دہی کرنی تھی۔ ٹرٹر کا نام لے کر یاقوت اس روم میں آتے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کمرے میں بیچوں بیچ کرسی ٹیبل رکھے تھے جس پر ان کی ضروری کام کی فائلز پڑی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ جس کا پاس ورڈ صرف زحال کو پتا تھا۔ شیردل کے مجرم کے بارے میں اب تک کچھ خاص پتا نہیں چل پایا، صرف اتنا کہ اسے مارنے والا کوئی عام بندہ نہیں تھا۔ یہ جو کوئی بھی ہے بہت خطرناک ہے۔ اس کا مقصد شیردل کو مارنا نہیں بلکہ ہم لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شیردل زحال کا انڈر کور بندہ تھا جس کا کام ساری دنیا سے چھپ کر ہوتا تھا۔ انڈر ورلڈ کی ساری چھوٹی بڑی خبریں وہی زحال پاشا کو لا کر دیتا تھا۔ گو کہ وہ ایک جڑ تھی پاشا کے اپنے دشمنوں تک پہنچنے کی۔ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ زحال کی آواز میں سرد تاثر تھا۔ یہ مجھے بھی نہیں پتا، لیکن جہاں تک میری سوچ ہے پاکستان کے کچھ دارالامان میں سے لڑکیاں اسمگل کرنے میں اس کا بھی ہاتھ ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے یہ پلان فلاپ ہو رہا تھا، اس لیے شاید وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے، کیونکہ شیردل کو مارنا آسان نہیں تھا۔ یہ لوگ ان لڑکیوں کے پیچھے کیوں پڑے؟ زحال کا خون ابلنے لگے تھا۔ اس کو اتنے غصے میں دیکھ ٹیبل پر فائلز کے ساتھ کھیلتا۔ زابل بھی ٹکر ٹکر اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ دارالامان میں سب یتیم لڑکیاں ہوتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کون کہاں گئی، اس لیے ان لوگوں کو آسانی ہوتی ہے۔ اس کام کے باہر سے ان کو اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں۔ یاقوت نہایت سنجیدگی سے بول رہا تھا، اس کے ایک ایک لفظ پر زحال کا غصہ جیسے شدت اختیار کرتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے اس کی ڈیٹیلز چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے پروٹیکشن دو ان لڑکیوں کو، ایک بھی یہاں وہاں نہیں ہونی چاہیے۔ آگے میں خود دیکھ لوں گا۔ ہاں وہ دیکھ لیتا کیونکہ وہ ایک اکیلا 100 دشمنوں پر بھاری تھا۔ یاقوت نے سر دھیرے سے خم کیا اور زامل کے گال پر پیار کرنے لگا۔ زحال اپنی پاور چیئر پر بیٹھا اس بات کو سوچ رہا تھا، برلاس کب تک آئے گا؟ اس کے منہ سے یہ بات نکلنی تھی کہ زامل کی زوردار چیخ سنائی دی۔ دونوں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دروازے کی جانب دیکھا جہاں کھڑی شخصیت کو دیکھ زامل نے چیخ ماری تھی اور وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے تھے۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اتنا پیارے پیار سے کمنٹس کیجیے گا، اور میں نے کہا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کے ٹارگٹ کمپلیٹ کرنے پہ آئے گی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔